نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایمان کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اپنی نیکی بھلی لگے اور برائی بری معلوم ہو بس یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے۔ مستدرک الحاکم۔ تشریح: یہ حدیث بھی انسان کے حادثہ فطرت کی سلامتی پر مبنی ہے۔ جس طرح صحت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زبان کا ذائقہ درست ہو، میٹھی چیز میٹھی معلوم ہو اور کڑوی چیز کڑوی، اس طرح حادثہ فطرت کے صحت کی یہ علامت ہے کہ قلب کا ذائقہ درست ہو اور اس میں حسنہ اور سیئہ کا صحیح امتیاز باقی ہو۔ اگر یہ امتیاز باقی نہ رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب کسی مرض نے اس کو گھیر لیا ہے۔ افمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کیا وہ شخص جس کے برے عمل اس کے سامنے بھلے بنا دیے گئے ہوں اور اس لیے وہ ان کو بھلا دیکھنے لگا ہو۔ اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ جس کا حادثہ فطرت مریض ہو جاتا ہے خود اس کو اپنے ذائقے کی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، وہ غلبہ مرض کی وجہ سے یہی سمجھتا رہتا ہے کہ جو احساس وہ کر رہا ہے در حقیقت وہی امر واقعہ ہے، حالانکہ یہ تزیین شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ احادیث صرف ایک تمثیل نہیں بلکہ جس طرح عوام الناس کا قلب عداوت و محبت اور فرحت و غم کی کیفیات حقیقتاً محسوس کرتا ہے، اس طرح ایک مومن کا قلب نیکی سے مسرت اور برائی سے انقباض کی کیفیات حقیقتاً محسوس کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا میں کیسے سمجھوں کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ برا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تو اپنے ہمسایوں کی زبان سے یہ سنے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تو یقیناً تو نے وہ کام اچھا کیا ہے، اور جب یہ سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو نے برا کام کیا ہے تو یقیناً تو نے وہ کام برا ہی کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ میں ایک تقریر کے دوران میں فرمایا کہ جس طرح اس وقت میں تمہارے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے متصل آئیں گے یعنی طبقہ تابعین، پھر جو لوگ ان کے متصل آئیں گے یعنی طبقہ تبع تابعین۔ اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ کھلم کھلا جھوٹ رائج ہو جائے گا اور نوبت یہاں تک آ جائے گی طلب کرنے سے پہلے آدمی شہادت دینے کے لیے تیار ہوگا اور قسم کی درخواست سے پہلے قسم کھانے کے لیے آمادہ ہوگا۔ پس تم میں جو شخص بھی جنت کا درمیانی اور بہتر سے بہتر طبقہ حاصل کرنا چاہیے اسے امیر کی جماعت کے ساتھ لگا رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیشہ اکیلے یہ شخص کا ساتھی ہوتا ہے اور جہاں دو ہوئے وہ ان سے دور ہوا۔ تم میں کسی شخص کو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ملنا چاہیے، کیونکہ شیطان ان کا تیسرا بن جاتا ہے، اور جس شخص کو اپنی بھلائی بری لگے اور برائی بری لگے وہ شخص بلا شبہ پکا مومن ہے۔ یہ حدیث جو ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس کی نیکی بھلی لگے اور برائی بری معلوم ہو تو وہ مومن ہے۔ یعنی وہ پھر جو تشریح میں جو سمجھایا کہ جس طرح جو صحت مند آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی غذا وغیرہ کھاتا ہے تو جو اچھی غذا ہوتی ہے وہ اس کو اچھی لگتی ہے، اور جو بری غذا ہوتی ہے مطلب جو کڑوی ہوتی ہے یا اس طرح تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کڑوی ہے یا نمکین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس کا پیٹ بھی ہے، وہ اچھی غذا کو قبول کرتا ہے اور غلط جو ہوتی ہیں ان کو وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح صحت ایمان ہے کہ ایمان کی صحت کی علامت یہ ہے کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو
وہ اس سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جب وہ غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، تو خود بخود اس کے اندر سے جو ہے اس کا دل جو ہے انقباض کو محسوس کرتا ہے، اسے خود خفگی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل خود جو ہے ناراض ہو جاتا ہے، اور اسے اچھا نہیں لگتا کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا۔ اور جس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ پھر وہ مومن نہیں ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کی جو ایمان جو ہے وہ جس طرح تندرست آدمی، جس طرح بیمار آدمی جو ہے اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے، اس کو اچھی غذا بھی دیتے ہیں، وہ اس کا پیٹ قبول نہیں کرتا ہے، ہاں، تو اسی طرح وہ بھی بیمار ہو گیا ہے، روحانی طور پر وہ بیمار ہو گیا ہے کہ وہ اچھائی سے نہ وہ خوش ہوتا ہے، نہ برائی سے اس کو۔ اور ظاہر حدیث میں بھی ہے کہ ایمان کا جو سب سے دوسری حدیث میں بھی ہے کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، کہ اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، وہ یہ کہ آدمی منکر کو دل سے اس کے خلاف جہاد کرے۔ اگر دل سے بھی اس کے خلاف جہاد نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارشاد ہے کہ جب تمہارے ہمسائے پڑوسی کہیں کہ تم نے یہ کام اچھا کیا تو تم نے اچھا کیا، اور جب وہ کہیں کہ تم نے یہ کام برا کیا تو تم نے برا کیا، تو یہ بھی ان کے صحت ایمان پر مبنی ہے۔ یعنی وہ تقی، متقی، پرہیزگار، دیندار، مومن ہمسائے اور پڑوسی ہوں تو ان کا قول معتبر ہوگا اس باب میں۔ آج کل کے ہمسایوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتے۔ آج کل کے دو ہمسائے دیکھتے ہیں کہ کس میں ان کا مفاد ہے، کون اس کی قوم کا ہے، کس طرف، جیسے اگر اس پڑوسی سے مفاد وابستہ ہے، اس سے مفاد وابستہ نہیں ہے تو وہ اس کا ساتھ دے گا۔ تو یہ نہیں کہ یہ کوئی مطلقاً چیز نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی مطلقاً چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو اس قسم کی جو احادیث ہوتی ہیں یہ آدمی کے تقوی پر اور اس کی دینداری پر مبنی ہوتی ہیں۔ غیر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، غیر وہ صحابی کا زمانہ تھا، تو ان کے دور میں، ان کے دور کے حساب سے یہ بات صحیح تھی کہ بھائی تمہارے ہمسائے، کیونکہ وہ دینداری کا زمانہ تھا، اور یہ تو زمانہ ہے فجاری کا زمانہ ہے، دینداری کا زمانہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پر یہ جو تیسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں بھی یہ ہے کہ میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان کے بعد والوں کے ساتھ اور ان کے بعد والوں کے ساتھ، یہ تین دور جو خیر القرون کے دور ہیں، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد جو دور آئے گا کہ کھلم کھلا جھوٹ رائج ہو جائے گا، اور ہمارا دور تو وہ تین دوروں کے 20 دور کے بعد کا ہے، ان تین دوروں کے 20 دور کے بعد کا ہے ہمارا دور۔ تو ہمارا دور میں تو ظاہر ہے جھوٹ تو ابھی ایک کمال بن گیا ہے، اور کیا یعنی کہ یہ تین دوروں کے بعد بھی جو ہے وہ جھوٹ رائج ہو جائے گا، اور لوگ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج بھی دیکھو کیسے فٹافٹ قسم کھانے کے لیے تیار، فٹافٹ گواہی دینے کے لیے تیار، بس یہ میرا مال بک جائے، یہ مجھے پیسے مل جائے، یہ مجھے یہ ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، دنیا بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو اور پھر کہ آدمی جو ہے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، اور غیر محرم عورت صرف یہ نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ جو گلی کی عورتیں ہیں وہ غیر محرم ہیں، تو وہ تو سب سمجھتے ہیں۔ آدمی کی بھابھی اس کی غیر محرم ہے، آدمی کی سالی اس کی غیر محرم ہے، آدمی کی چچا زاد بہن اس کی غیر محرم ہے، خالہ زاد بہن اس کی غیر محرم ہے، ماموں زاد بہن اس کی غیر محرم، یہ سارے غیر محرم رشتے ہیں۔ دیور ہو، جیٹھ ہو، بہنوئی ہو، چچا زاد بھائی ہو، ماموں زاد ہو، خالہ زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، یہ سارے جو زاد ہیں۔ چاچی بھی غیر محرم ہے، پھوپھی غیر محرم نہیں ہے، پھوپھی کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے، پھوپھی جو ہے وہ اسی خاندان کی ہوتی ہے، پھوپھی غیر محرم نہیں ہے، خالہ غیر محرم نہیں ہے، لیکن ممانی غیر محرم ہے، چاچی غیر محرم ہے، چاچا کی بیوی ہے مگر غیر محرم ہے۔
تو یہ سب غیر محرم ہے، تو ان کے ساتھ تنہا، تو تیسرا کون ہوگا؟ شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا یہ حدیث میں. اور جس کو اپنی بھلائی بری لگے، برائی بری لگے، وہ شخص بلا شبہ پکا مومن ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ جب ہم بھلے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے، اور جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے. آدمی کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے یہ ایک قسم کا میزان ہے، ایک قسم کا جو ہے وہ ترازو ہے. تو اس سے آدمی اپنا جو ہے محاسبہ کرے، اور اگر اس میں پھر کوتاہی ہے تو پھر اس کوتاہی کو دور کرنا ہے. اللہ پاک جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد